السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، جن حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یہ حالات شدت غم کے حالات ہیں۔ ہر آدمی غم اور رنج میں ڈوبا ہوا ہے۔ ہر آدمی ذہنی طور پر پریشان حال ہے۔ اس شدت غم سے نجات پانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں بتائی ہیں، جن میں سے چند دعا میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ہم اس یقین اور اعتماد سے دعا پڑھیں کہ یہ دعا اللہ رب العالمین قبول کرے گا، اور اس دعا کی وجہ سے ہمارے رنج اور غم دور ہوں گے، ہمارے غم ختم ہو جائیں گے اور ہم غم اور رنج سے نجات پا سکیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سی دعا ہے۔ پہلی دعا جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شدت غم کے وقت کہتے: لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدت غم کے وقت، رنج کے وقت، فکر کے وقت پڑھا کرتے تھے۔ ایک اور دعا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو سکھلائی ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدت غم سے دو چار لوگوں کے لیے یہ دعا سکھلائی: اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت۔ یہ حدیث ابو داؤد کے اندر ہے۔ امام ابو داؤد نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے؟ اس دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ شدت غم کے وقت یہ دعا پڑھے تو اللہ رب العالمین اس کے غم اور فکر سے اسے نجات دے دے گا۔ کہتے ہیں وہ دعا یہ ہے: اللہم رحمتک ارجو، اے اللہ میں تیری رحمت سے، اللہم رحمتک ارجو، اے اللہ میں تیری رحمت کی امید رکھتا ہوں، فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت، اور مجھے لمحہ بھر کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر، میرے تمام حالات کو درست فرما دے۔ ایک اور دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھلائی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شدت غم میں ہوتے، رنج میں ہوتے، تو کہتے: یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور قائم رہنے والے رب، برحمتک استغیث، تیری رحمت کے وسیلے سے میں تجھ سے مانگتا ہوں، تیری رحمت کے وسیلے سے میں سوال کرتا ہوں۔ یہ حدیث ترمذی کی ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ ایک چوتھا نسخہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جو فکر اور رنج میں مبتلا ہے وہ ایک چوتھا نسخہ بھی اپنا کر کے اپنے فکر، رنج اور غم کو دور کر سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ تو بڑا آسان ہے، سب کو یاد ہے، اور وہ ہے درود۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا: اے اللہ کے نبی، میں آپ کے اوپر بہت زیادہ درود پڑھتا ہوں۔ صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی شدت کے ساتھ محبت کرتے تھے کہ ہمیشہ اللہ کے نبی کے اوپر وہ درود پڑھا کرتے تھے، بہت زیادہ درود پڑھتے تھے۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں: اللہ کے نبی، میں آپ کے اوپر بہت زیادہ درود پڑھتا ہوں۔ اب اے اللہ کے نبی بتائیے میں آپ کے اوپر کتنا درود پڑھوں؟ زیادہ درود پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد بھی آ کر کے پوچھ رہے ہیں اللہ کے نبی اور بتائیے کہ کتنا اور پڑھنا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شئت، جتنا چاہو پڑھو۔ حضرت ابی ابن کعب کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، میں اپنی دعا کو 4 حصے میں تقسیم کر لیتا ہوں اور ایک حصہ دعا کے لیے خاص کر لیتا ہوں، کیا یہ ٹھیک رہے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، اگر اس سے بھی زیادہ پڑھو تو تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے لیے اچھا ہے۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، تب میں دعا کو 2 حصے میں تقسیم کرتا ہوں اور 2 میں سے ایک حصہ درود کے لیے خاص کر لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا بہتر ہے، ما شئت، جو چاہو جیسے چاہو ویسے کرو، ٹھیک ہے، لیکن فإن زدت فهو خیر لک، اس سے بھی زیادہ پڑھو تو اور بہتر ہے۔ پھر صحابی رسول حضرت ابی ابن کعب کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، میں اپنی دعا کو 4 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں اور 4 حصوں میں سے 3 حصہ آپ کے اوپر درود کے لیے خاص کر لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے، ماشاء جو چاہو ٹھیک ہے۔ فإن زدت فهو خیر لک، اگر اس سے بھی زیادہ پڑھتے ہو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، تب میں اپنی پوری دعا کو درود کے لیے خاص کر لیتا ہوں، یعنی پوری دعا میں آپ کے اوپر درود پڑھوں گا۔ جب صحابی رسول نے یہ بات کہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی، اذن تفہمک ویکفر لک ذنبک، جاؤ ابی ابن کعب، تم نے یہ کہا ہے کہ میں پوری دعا کو درود کے لیے خاص کرتا ہوں، تو جاؤ اللہ رب العالمین کی جانب سے خوشخبری یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے تمہارے سارے غم و فکر ختم ہو جائیں گے۔ اذن تفہمک، تمہاری ٹینشن، تمہاری شدت رنج، یہ سب ختم ہو جائیں گے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا وَيُكَفِّرُ لَكَ ذَنبُكَ، تمہارے گناہ صغیرہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، کتنا عظیم فائدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنے کا۔ تو آئیے ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرات محترم ناظرین، ہم ان دعاؤں کا اہتمام کریں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمارے رنج و غم کو ختم کرے گا، مگر یہ اعتماد کے ساتھ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے جو ہم سب کو رنج و غم اور فکر سے دور کر سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر چھوٹی بڑی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم۔